کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اسی مشینری کو سوشل میڈیا کی اور ان کی جو بیس ہے جس کو وہ اپنی کنٹروورشل چیزوں سے اپیز کرتے ہیں اس سے وہ نمبر جو ہے جو آپ نے ذکر کیا 270 کا وہ لے پائیں گے یا ان کو ایڈیشنل ٹولز چاہیے اس دفعہ اپنی جیت کو پکا کرنے کے لیے؟ دیکھیں کمیونیکیشن سائٹ پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ براڈلی سپیکنگ جو مین سٹریم انوائرمنٹ ہے وہ بڑا اینٹی ٹرمپ ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں، کافی چیزیں ہوئی ہیں۔ جنوری 6 کا بڑا کردار ہے اس ہاسٹائل انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے میں، تو ان کی پارٹی نے پھر کوشش کی کہ اب ہم کدھر جائیں، تو وہ آن لائن میڈیمز کی طرف آئے اور وہاں ان کو ایک برتری مل گئی کہ ایلان مسک جو ہیں، جو ایکس کے اونر ہیں، وہ ان کا ساتھ دینے لگ گئے، تو ایکس پہ ان کو بڑی بھرپور طرح سے ایک طرح سے ایمپلیفیکیشن ملی ہے پچھلے کئی ہفتوں کے اندر۔ لیکن ان کا جو ایک کور مسئلہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ یہ ہے کہ ان کی بیس تو راک سالڈ ہے، یعنی کہ کور جو جیالہ سپورٹر ہے یا انصافیاً پاکستانی زبان میں سپورٹر ہے وہ تو ان کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن آپ کو نیا ووٹر لانا ہے اپنی طرف، اور وہ جو نیا ووٹر ہے بالخصوص خواتین کے اندر، بالخصوص امیگرنٹ کمیونٹی کے اندر، وہ ان کو اتنا زیادہ مل نہیں رہا، جس کی وجہ سے ابھی تک جو ہے ہی اسٹرانگ، لیکن جو کانٹیسٹ ہے وہ اس وقت ٹائی کی صورت میں اسٹیٹسٹکلی پولز ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ کس کو برتری ملے گی، کیونکہ دونوں طرف جو بیس ہے وہ لاکڈ ہے، اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن جو چھوٹی کمیونٹیز ہیں ان کو پڑھنا، ان کے ساتھ پول ڈیٹا کلیکٹ کرنا، یہ بڑا ناممکن سا کام ہے، تو اس پہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس طرح ووٹ ڈالیں گے اینڈ میں۔ اچھا عزیر، آج سے ہفتہ ڈیڑھ پہلے تو ہمیں اس طرح کی خبریں مل رہی تھیں کہ امریکہ کی بیٹنگ ویب سائٹس پر ٹرمپ صاحب کا کے جو آڈز ہیں وہ 4/7 یعنی کہ 53 پیسے ہیں، بہت زیادہ وہ فیورٹ تھے۔ تو یہ ایسا پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے میں کیا ہوا ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا نیک ٹو نیک ہے مقابلہ؟ دیکھیں بیٹنگ سائٹ پہ تو پہلا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ جو پالی مارکیٹ ہے، جو کہ سب سے بڑی مارکیٹ ہے بیٹنگ کی، وہ کرپٹو پہ چلتی ہے، تو صدر ٹرمپ جو ہیں ان کی پالیسی کرپٹو کے لحاظ سے کافی زیادہ فرینڈلی سمجھی جا رہی ہے، تو جو کرپٹو کے بوائے یا بروز ہیں انہوں نے ان کی طرف بیٹ کرنا شروع کر دیا، تو وہ مارکیٹ سکیو ہو گئی۔ دوسرا ایشو جو پچھلے 10-12 دن میں یا پچھلے 2 ہفتوں میں ہوا ہے، وہ ان کی کچھ ریلیز ہیں جہاں انہوں نے یا ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں انہوں نے بڑے بیانات جو دیے ہیں وہ بڑے اپسیٹنگ ہیں لوگوں کے لیے۔ فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی نیو یارک کی ریلی کے اندر انہوں نے پورٹوریکو کو یا پورٹوریکنز کو کہا کہ وہ کچرے والے لوگ ہیں یا کچرے کی نما لوگ ہیں۔ اب یہ جو پورٹوریکن کمیونٹی ہے پینسلوینیا میں، یہ تقریباً 2-2.5 لاکھ کا نمبر ہے ان کا، اور پینسلوینیا ایک سوئنگ سٹیٹ ہے، تو اگر آپ 2.5 لاکھ لوگوں کو کچرا کہیں گے الیکشن سے پہلے تو ظاہر ہے وہ آپ کو فرق پڑے گا کیمپین کے اندر کہ آپ نے ان کو غصہ کر دیا ہے۔ اسی طرح کچھ دنوں پہلے ریلی پہ روڈی جولیانی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کو 2 سال کی عمر میں بتایا جاتا ہے کہ یہودی اور اسرائیلیوں کو ماریں، تو اب ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ مشیگن میں مسلمانوں سے ملاقات کر رہا ہے، دوسری طرف جو ہے اس کا جو قریبی دوست ہے، اسپوکس پرسن ہے روڈی جولیانی، وہ کہہ رہا ہے کہ فلسطین تو یہودیوں کو مارنے کی ٹریننگ دیتے ہیں اپنے بچے کو 2 سال کی عمر میں۔ تو یہ ان سے مس سٹیپس ہوئے ہیں کمیونیکیشن کے، جہاں بات آگے بڑھی ہے۔ تیسری بڑی چیز جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ان کے جو قریبی فارمر ایڈز تھے، فار ایگزامپل جان کیلی جو ان کے چیف آف سٹاف رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ میرے نزدیک ایک فاشسٹ ہے اور اس کو ووٹ دینا جو ہے وہ بڑا غلط ہوگا۔ تو جان کیلی نے یہ بات کی، مائک پینس نے یہ بات کی، ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں شاید جارج بش تو صدر ہیں ریپبلکن پرانے، وہ بھی ایسی کوئی بات شاید کر جائیں، تو اس سے بھی بڑا فرق پڑا ہے کہ جو رائٹ آف سینٹر نان ٹرمپ ووٹر ہے ریپبلکن پارٹی کا، وہ بھی سوچنے پہ آمادہ ہو گیا ہے کہ اگر ٹرمپ کے قریبی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیشسٹ ہے تو کیا ہمیں اس کو ووٹ دینا چاہیے کہ نہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔